They are not even eligible to be there, what I feel is. But اگر ایجوکیٹڈ ویمن پارلیمنٹ میں آ جائیں تو مے بی دے کین ورک آؤٹ. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کرتی ہیں نا تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, ہم بھی لڑنے لگتے ہیں. اتنی یہاں مچھلی مارکیٹ بن جاتی ہے کہ کچھ مت پوچھیے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا وحید شاہ کا کیس کیا ہوا, کتنا مارا ہے اس نے, اسی کو عورت ہی کو مارا ہے نا. جب عورت کا خیال نہیں کرے گی تو پھر بیکار ہے الیکٹ ہونے کا. نہیں, کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا کسی بھی گورنمنٹ سے, صرف یہ ہے کہ بات چیت کی حد تک ہوتا ہے اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. ان کے آپس کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے ہیں, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. ایسی آتی ہیں, لڑتی جھگڑتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں. ہاں, کوئی بھی نہیں, کوئی کچھ نہیں, کچھ نہیں کرتی, کچھ نہیں کرتے, کوئی کام ہی نہیں کرتا کہ ہم ٹائم لے کے بیٹھے رہو. ملیں گے کب ملیں گے, کہاں ملیں گے, کچھ پتہ نہیں. نہیں, وہ اسی طرح کاری ہو رہی ہیں عورتیں, اسی طرح ہم لوگوں پہ مطلب خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے. انٹیریئر میں تو بے تحاشا ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. آج بھی وہ مسائل کا شکار ہیں جیسا آج سے 4 سال پہلے تھی. یقیناً یہاں پیپلز پارٹی کی ہماری یاسمین رحمان اور جمیلہ گیلانی این پی کی, اور خوشبخت بی بی نے بھی ایم کے ایم کی سنا ہوگا. لیکن پہلے لاہور چلتا ہوں. اب راحیلہ بی بی, اگر آپ ایم ایم اے میں جب تھیں اور جب رکن اسمبلی ہوتی اور پھر اس طرح کی لوگوں کی آبزرویشن آپ آتی تو آپ کچھ اور جواب دیتی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو اب کس طرح دیکھتی ہیں جب آپ خود پارلیمنٹ میں نہیں ہیں سمیہ راحیل قاضی صاحبہ؟ جی, مجھے لگتا ہے ابھی تک جی اگر ہمیں آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے یہ اس کی بڑی مخالفت کی تھی اس نظام کی, اور ہم نے کہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو اسمبلیوں میں لانا اور سیاست میں لانا یہ کوئی بہت زیادہ معاشرے کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے. مرد اور عورت ایک اکائی ہیں, مرد بھی عورت کی اتنی اچھی نمائندگی کر سکتا ہے جتنی عورتیں اپنی کر سکتی ہیں. لیکن پرویز مشرف نے وہ سافٹ امیج دکھانے کے لیے پاکستانی عورت کو بڑی تعداد میں نامنیٹ کیا اور لے کے آئے. ہم نے اس نظام کی مخالفت کی تھی, لیکن جب نظام بن گیا تو ہم نے اسے پارٹیسپیٹ کیا, اور الحمدللہ اسمبلی بزنس گواہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہماری مخالف این جی اوز نے پرفارمنس رپورٹ دی اور اس میں ہمیں ٹاپ پر رکھا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنی اسمبلی کے بزنس میں, لیکن میں بالکل ان لوگوں سے اگری کرتی ہوں کہ خواتین جب اتنی بڑی تعداد میں آئی, وہ ٹرینڈ نہیں تھی, وہ چلتا ہے ان کے اوپر کہ جی رشتے داریاں آ گئی اور ایسے ہی بھر دیا, نوازا گیا. تو یہ بالکل اس میں بھی بہت زیادہ حقیقت ہے. اور میں اپنے لیے اور اپنے جیسے میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال ہے ہمارے سامنے, کچھ اور بھی مثالیں ہیں کہ جو اگر میرٹ نہیں ہے تو ڈی میرٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کہ جی فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی بیوی ہے, فلاں کی بہن ہے, تو ہمارے اوپر یہ الزام بھی لگتا رہے. الحمدللہ ہم نے اپنے کردار سے اور اپنی پرفارمنس سے اس الزام کو بھی دھویا. لیکن میں آپ سے بالکل ایگری کرتی ہوں ان سارے ناظرین سے, اتنی بڑی تعداد میں جو ہم آئے ہیں تو کوئی وہ بہت خاص کوئی چینج نہیں آیا, اور وہ صرف ہماری وجہ سے نہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی سیٹ آپ دیکھ لیں, نصرت بھٹو مرحومہ جو تھی وہ مدتوں سے الیکٹ ہوتی رہی, محترمہ عابدہ حسین الیکٹ ہوتی رہی. ویسے ایون کہ یہ ساؤتھ ایشیا تو خواتین کی نمائندگی پولیٹیکل نمائندگی کے لحاظ سے اور ٹاپ کی لیڈرشپ کی نمائندگی کے لحاظ سے بہت پرومیننٹ علاقہ ہے, لیکن ادھر کی عورت کی حالت ادھر ویسے ہی ویسی کی رہی ہے. ٹھیک ہے سمیہ بھی یہاں تک آئیں تو چاہے تو پشتو میں بات کر لیں. جمیلہ میرے خیال میں ادھر ہیں تو لاہور میں لینا یہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل. جمیلہ جی, جماعت اسلامی کا یہ لوگ جب اقتدار میں بھی تھے اور اسمبلیوں میں بڑی تعداد میں بیٹھے تھے تو ان کا یہی جواب ہوتا تھا جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ لوگ اسمبلیوں میں کیوں آئے ہیں, کیونکہ آپ مخالفت کرتے ہیں اس بات کی, تو یہ کہتے تھے کہ ہم اسمبلی میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم باقی عورتوں کو گھروں میں بٹھائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ عورتیں گھروں میں بیٹھے. اور جہاں تک عوام نے کچھ خواتین سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا, تو اس کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا جس طرح سیاستدانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں شاید یہ اس کا نتیجہ ہے. ادروائز آپ اس اسمبلی کی کارکردگی دیکھیں, عورتوں کی کام کے حوالے سے جتنی قانون سازی اس اسمبلی میں ہوئی,
وہ اس سے پہلے عورتوں کے وہ اس وجہ سے پاسبل ہوئی کہ عورتیں اتنی بڑی تعداد میں اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ وہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یاسمین بی جانتی ہے کہ کتنے مسئلے آئے، اور ابھی تک بھی جو ایک بہت امپورٹنٹ یہ گھریلو تشدد کا بل ہے اس کے حوالے سے یعنی وہ ایک بہت ضروری وہ تھا، اور اس حوالے سے وہ بھنسا رہا کیونکہ مذہبی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ گھریلو تشدد کا ہیومن رائٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 90% عورتیں کسی نہ کسی شکل میں گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہے اپنی زندگی میں۔ میں خود جب ہیومن رائٹ کے ساتھ کام کرتی تھی تو ہمارے پاس ایسے کیس آتے تھے، اور جب ہم پولیس سے رابطہ کرتے تو وہ کہتے تھے یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے، اس لیے ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن خوشبخت یہ بھی تو ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو تو 22% نمائندگی حاصل ہے، جو انڈیا سے بھی شاید ڈبل ہے، لیجسلیشن بڑی اچھی بات ہے اور کیا بھی گیا ہوگا، اور آپ ماشاءاللہ آپ بھی لاکھوں بلکہ تاریخ ساز خواتین کے جلسے اور جلوس کرتی ہیں، لیکن تاثر یہی ہے خوشبخت اسٹرانگ میڈیا کا اپنی جگہ۔ اگر آپ فیگرز پہ بھی جائیں گی تو کاروکاری سندھ میں یا دیگر ہم سرائے کی بیلٹ میں یا اور جگہوں پہ عورت کے ساتھ تشدد یا وائلنس کم نہیں ہوا، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اسمبلیوں کی حد تک نہیں، لیکن عملی طور پر اراکین اسمبلی کا رول وہاں نظر نہیں آتا۔ خوشبخت شجاعت بی بی، دیکھیں مجاہد صاحب، آپ جن لوگوں سے اس وقت بات کر رہے ہیں وہ لیجسلیشن کرتے ہیں، اور یہ تاریخ ساز ہوا ہے لیجسلیشن کہ ان 4 سالوں میں بہت اہم بل پاس ہوئے ہیں۔ یہ جو ابھی جمیلہ بی بی نے بات کہی، میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاؤں گی کہ کبھی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خواتین کے بارے میں جب کبھی بھی کوئی بات سامنے آتی ہے اس پر نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا، اور جیسے ہی کوئی بل اسمبلی میں یا سینٹ میں آتا ہے کئی لوگ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایسڈ کرائم کا بل تھا، آپ بتائیں کون سا انسان یہ کہے گا کہ کسی مظلوم کے منہ پر یا جسم پر تیزاب پھینک دینا ایک صحیح عمل ہے یا احسن عمل ہے؟ لیکن جب وہ بل آیا، آپ یقین کیجئے میں خود وہاں شامل تھی، ویمن کوکس کے دفتر میں، یعنی پچھلے دنوں سے جو چلتا آیا وہ تو ہوا، لیکن جس دن بالکل پاس ہونے آیا پھر اسے اٹکا دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر ہم رات کے 2 بجے تک بیٹھے رہے اور فیصلہ بڑی مشکل سے ہوا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے تعداد بڑھنے اور کم ہونے کی یہاں اس وقت بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آیا آپ نے کوئی بیج بویا، آپ نے کوئی قدم اٹھایا۔ اس وقت 4 سال کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ نہیں کہ میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوں تو میں بڑی اس کی تعریف کروں گی، لیکن ماشاءاللہ یہ پارلیمنٹ خواتین نے چلائی ہے۔ اس وقت جو وہاں نیشنل اسمبلی کی خواتین ہیں، اگر ان کا آپ پورا اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو جو لیجسلیشنز وہاں بنی ہیں ان میں خواتین کا 70 اور 80% ہاتھ ہے، کہیں کہیں 90% ہاتھ ہے۔ تو یہ کہنا تو ایک بڑا یہ دیکھیں اس طرح تنقید کر دینا تو آسان ہے، لیکن جس پلیٹ فارم پر ہم بیٹھے ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ میں ضرور کہوں گی کہ وہاں اگر الیکٹ ہو کر وہ خواتین آئیں گی جو پڑھی لکھی مڈل کلاس کے اس حلقے سے ہیں جہاں وہ خواتین کے مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور ان پہ بھی وہ گزر رہا ہے اور گزر چکا ہے کہیں نہ کہیں، تو پھر وہ آ کر بہتر طور پر مسائل کا حل کرتی ہیں۔ اس وقت جو خواتین وہاں بیٹھی ہیں انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، لیکن اگر آج ہم ایک اسٹیپ اٹھا رہے ہیں کل اس کا کہیں جا کے کوئی ثمر ملے گا۔ قوانین آئین موجود ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اسی معاشرے سے آئی ہوئی خواتین وہاں موجود ہیں، اسی معاشرے کے مرد وہاں موجود ہیں، تو جس قسم کے معاملات آپ وہاں دیکھ رہے ہیں اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، 64 سالہ پرانی جڑیں ہیں، اور ان میں سے دیمک کو فیومیگیٹ کر کے نکالنے میں ٹائم لگے گا۔ مجاہد صاحب میرے خیال میں وومن ایکٹیوسٹ میں تو آنا تو چاہیے مجھے یاسمین رحمان صاحب، لیکن خواتین کے حقوق کے حوالے سے فرزانہ باری کا بھی کام ہے۔ فرزانہ بابی، آپ نے خوشبخت شجاعت کی تو آواز سے پہچان لیا ہوگا کہ ایم کیو ایم کی نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں، سمیہ راحل قاضی جماعت اسلامی کی لاہور میں ہیں، یہاں جمیلہ گیلانی اور یاسمین رحمان ہیں۔ ان کی آبزرویشن میں میں نے بنیادی سوال یہ اٹھایا تھا کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں ان کی وجہ سے ٹھیک ہے قوانین پاس ہوئے، کیا گراس روٹ لیول پر خواتین کو کوئی فائدہ ہوا؟ کچھ ہم نے عام خواتین سے معلوم کیا
وہ کچھ اظہار عدم اطمینان کا اظہار کر رہی تھی بلکہ کچھ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی فرزانہ باری صاحبہ. دیکھیے گراس روٹ تک تو اس کے اثرات جو ہیں جو لیجسلیشن ان خواتین کی کوششوں سے پاس ہوئی ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ تمام خواتین کو ہوگا مگر مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے اور جو قانون کو جو امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا نفاذ کرنے والے ادارے ہیں خاص طور پہ ہماری پولیس اور جوڈیشری اس کا کلچر جب تک نہیں بدلے گا جب تک آپ جوڈیشری کے اندر اس کو انجینڈر یعنی کہ صرف خواتین کا آنا ضروری نہیں ہے کہ آپ پولیس اور جوڈیشری میں خواتین کو لے کر آئیں بلکہ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایک پدر سری معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے جو پیٹریارکل تھنکنگ ہے جو ایک مردانہ جس کو میں کہتی ہوں کہ مردانہ مرد کی تھنکنگ نہیں جو ایک میل ڈومینیشن کی تھنکنگ ہے وہ اگر جب تک ان اداروں سے ختم نہیں ہوگی اور وہ صرف خواتین پارلیمنٹیرینز کا کردار نہیں ہے یا کام نہیں ہے یا فرض نہیں ہے وہ تمام جو پارلیمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنے اداروں کو انجینڈر کرے اس کو صنفی حوالے سے اس میں حساسیت پیدا کریں لوگوں کو جو لوگ یہاں پہ بھرتی ہوتے ہیں جو ان کی ٹریننگز ہیں ان کو چینج کیا جائے. تو جب تک دو چیزیں ہیں کہ جب تک یہ لاز اور اس کی امپلیمنٹیشن کے درمیان میں وہ گیپ رہے گا جب تک ہم جو انصاف کا حصول ہے اس کو سستا آسان نہیں بنائیں گے اور جب تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر خواتین ان قوانین کا سہارا لیتے ہوئے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں اور پھر سال ہر سال تک ان کو ان کا انصاف نہ ملے اور پھر وہاں پہ کوئی مرد حضرات جو ججز بیٹھے ہیں وہ اسی سوچ کے مالک ہیں جو وہی سوچ جو کسی ایک جاگیردار کی ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے ایک مردانہ پدر سری معاشرے والی سوچ لے کے وہ ججز بھی اگر انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے حالات میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اچھا نہیں فرزانہ اگر میں بالکل براہ راست پوچھوں مجھے علم ہے کہ بیشتر خواتین سے آپ کے ذاتی مراسم بھی ہیں شاید اس بات کا اور ہمارے خیال بھی کلچر میں رکھ رہا ہے کیا 4 سال میں جو منتخب اراکین اسمبلی ہیں بالکل اسپیسیفک ایک لائن میں پوچھوں گا ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں جتنا کرنا چاہیے تھا اتنی کی 4 سال میں؟ دیکھیں جو 4 سال میں 2 چیزیں ہوتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کا یا پارلیمنٹیرین کے کردار میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک تو یہ اس کا رول ہے لیجسلیشن یعنی کہ قوانین کا نفاذ کو پاس کرنا جس کی ضرورت ہے معاشرے میں. دوسرا کام ان کا ہوتا ہے کہ اوور سائٹ کا جو رول ہے پارلیمنٹ کا جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے تھرو ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں اس پہ عمل درآمد میں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں. اور تیسرا پارلیمنٹیرین کا رول ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نمائندگی کرے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرے ان مسائل کے اوپر کام کرے. تو میں سمجھتی ہوں تیسری بات انہوں نے کی ہے بالکل اسپیسیفک انہوں نے ایک کام تو اچھا کیا ہے جو لیجسلیشن کے حوالے سے لیکن باقی 2 کاموں میں وہ بہت پیچھے رہی ہیں. اوکے فرزانہ یہاں تک آئیے تو ذرا یاسمین کے بعد پھر میں آؤں گا. پہلے یاسمین بیوی کے بعد سمیہ سے ہوتے ہوئے پھر آپ کو آگے بھی بڑھائیں. یاسمین بھی آپ نے سنا کہ میں تو اس پہلو کی طرف لے جاؤں گا جس میں ہماری ڈاکٹر فرزانہ باری کہہ رہی ہیں کہ اگلے 2 اس سلسلے میں آپ لوگ میں پہلے تو یہ لیجسلیشن کے حوالے سے انہوں نے تعریف کی اور میں سمجھتی ہوں کہ تعریفی جملے آپ نے ٹھیک کر لیا لیکن میں اس کا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جیسے ساری میری ساتھی کہہ رہی ہیں اور یہ تاریخ ساز لیجسلیشن آپ یقین کریں گے پچھلے دور میں بھی اس لیجسلیشن کے لیے کوشش ہوتی رہی اور اس کا بہت سا کریڈٹ خواتین کو جہاں جاتا ہے وہاں حکومت کے اسپیکر صاحبہ کو جاتا ہے. پچھلے دور میں میل اور فیمیل جب اسپیکر ہوں تو فرق آتا ہے. دیکھیں خواتین میں کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے جب اسپیکر بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ سینسٹائزڈ ہوتی ہیں جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو مین سٹریم عہدوں پہ خواتین کو لانا جو ہوگا جہاں وہ ڈیسیژن میکنگ میں اپنا رول پلے کر سکے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا ایفیکٹ لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ. جیسے ہماری ڈپٹی اسپیکر ہیں گورنر گلگت بلتستان تعینات کی گئیں ابھی انفارمیشن منسٹر لے لیں فارن منسٹر لے لیں. تو جب ایک سربراہ ہوگی ایک آرگنائزیشن کی تو یقیناً اس میں فرق آئے گا. یہ بہت ضروری ہے. سیکنڈلی اوور سائٹ کے حوالے سے فرزانہ باری صاحبہ نے کہا تو میں سمجھتی ہوں کہ الاٹ ہیز ٹو بی ڈن. یہ نہیں کوئی ایسی بات ہے لیکن الحمدللہ میں خود پی اے سی میں بیٹھی اور میرے ساتھ اور بھی خواتین تھیں اکیلی میں نہیں. اور اب آج بھی ہم کمیٹی میٹنگ کر کے آئے. میرا خیال میں اگر آپ فرزانہ کو انوائٹ کریں کمیٹی میٹنگز میں دیکھیں تو خواتین کی حاضری بھرپور ہوتی ہے اور بلکہ کورم پورا کرتی ہیں ورنہ تو شاید کورم ہی نہ پورا ہو. اور خواتین کی پارٹیسپیشن بھی بالکل ہوتی ہے. اوور سائٹ کا بہت ایک بہتر رول پلے کر رہی ہیں خواتین. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر رکھتی ہیں کہ یہ کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا. جی سمیہ آپ نے فرزانہ باری کی بھی آبزرویشن یاسمین خوش وقت ہماری کہہ رہی تھی کیا کہیں گی سمیہ قاضی صاحبہ؟
فرزانہ کی بالکل تعریف کرتی ہوں، اور یاسمین میری بہن ہے، ہم دونوں نے مل کر بہت سارے بل اکٹھے ہم نے کوششیں کی، 5 سال ہم اکٹھے رہے، اور میں ان کی بھی تعریف کرتی ہوں کہ خواتین نے بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول نبھایا ہے۔ ہم بھی جب وہ جو پچھلے والا دور تھا اس میں اپنی تمام پر ہم نے جب مخالفت کی، لیکن میں جمیلہ بہن کو ضروری یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جماعت اسلامی کی خواتین ہی تھیں جنہوں نے بہت ہی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور خود پیپلز پارٹی کی خواتین، حکومتی اور اپوزیشن وہ سب گواہ ہیں، بلکہ ہمیں کہتی ہیں کہ اتنا اکیڈیمکلی آپ نے اتنا کام کیا تھا اسمبلی میں، اور اسمبلی کے در و دیوار آپ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کام کی وجہ سے سارا ماحول جو تھا وہ بہت زیادہ کام والا اور اکیڈیمک، اور ہم نے بہت ہی اچھا بزنس کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج ضرور آپ کے توسط سے، کیونکہ یہ خواتین کا عالمی دن ہے اور میرا ملک، ہم پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں ان کا سب سے بڑا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اس آئین کی پاسداری کریں، اور اس آئین میں سب سے بڑی شک ہے کہ ہم اپنے ملک کی پاسداری کریں۔ میرا جو ملک ہے اس کی پہچان یہ بن رہی ہے کہ وہاں پر سارا دن مرد جو ہیں وہ تیزاب لے کے اپنی عورتوں کے اوپر انڈیل رہے ہیں، وہ کاروکاری میں ملوث ہیں، وہ حدود آرڈیننس میں اس کی خواتین بند ہیں۔ میں کہتی ہوں مجاہد صاحب ضرور ہم سب بہنوں کو آج اپنے ملک کی جو پہچان ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے، اور ہمیں ایک اچھی جو تصویر ہے، یہ فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح کا ملک ہے، یہ بے نظیر بھٹو کا ملک ہے، یہ ان پارلیمنٹیرین خواتین کا ملک ہے جنہوں نے یہاں کی معاشرے کی خواتین کو بہت عزت دی ہے، یہاں کے پاکستان کی مردوں نے ایک بہت احترام دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی الحمدللہ عورت کا ایک بہت ہی اچھا روپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے۔ میڈیا کا بہت ہی زیادہ کردار، اور پارلیمنٹیرین صاحب کی بھی کہ ہم اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو بڑا گھناؤنا سا فیس، وہ کبھی آسکر ایوارڈ، وہ ماشاءاللہ شرمین کو میں مبارک دیتی ہوں، اس کو ذاتی طور پر سمیہ بی بی کافی ہمارے ملک کا بڑا بھیانک چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ مجاہد صاحب ہمیں اس کے اوپر دکھ ہے کہ آج سارا دن اور کل سارا دن میرے پاکستان کی صرف یہی ہو رہا ہے کہ جی یہاں کاروکاری ہوتی ہے، یہاں ایسے تیزاب پھینکا جاتا ہے، یہاں تشدد ہوتا ہے، میں بالکل مانتی ہوں کہ ہوتا ہے، مگر اس گٹر لائن کو ہم نے نیچے سے ہی صاف کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گٹر کا سارا گند پہلے قالین کے اوپر لا کے اور پھر اس کی صفائی کی جائے، ہم نے اس کی بھی صفائی کرنی ہے، مگر ہم نے اپنے میڈیا میں اپنے معاشرے کا اس عورت کا احترام، اس پاکستانی عورت کا جو کہ بہت خوش رہ رہی ہے، بہت زیادہ عزت اس سے مل رہی ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کافی انجمن تحسین باہمی دیکھ رہا ہوں خواتین میں ویسے جمیلہ بی بی ہے بڑے سب جی راحیلہ بی بی خود ہی اتفاق کر رہی ہے کہ عورتوں کو باہر آنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی ان کے منہ سے یہ بات کر کے، انہوں نے بھی اپنی جگہ اپنے وقت میں ایک اچھا رول پلے کیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہماری بہنیں ہیں جتنی باہر آئیں گی، جتنی کام کریں گی تو اس حوالے سے پہچانی بھی جائے گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کا رول بھی خواتین کے حوالے سے، جیسے ہماری پارٹی نے اس دفعہ کیا کہ عہدے تقریباً 33% پر عہدے دیے عورتوں کو، اور بڑی تعداد میں ایک دم سے ہماری پارٹی میں عورتیں کی تو تھیں، لیکن عہدوں کے حوالے سے وہ بہت، تو اسی طرح سیاسی پارٹیاں اپنے اندر باقی پارٹیوں کو بھی، جیسے کہ مطلب اپنے منشور کے حوالے سے بھی ایک عورتوں کے بارے میں ایک بہت پازیٹیو وہ ہونا چاہیے، اور اپنے پریکٹیکلی بھی جیسے ہماری پارٹی نے کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ باقی پارٹیاں بھی اس کو فالو کریں۔ جتنا ہم آگے باہر نکلیں گے، جتنا ہمارا کام نظر آئے گا، جتنا ہم ایکٹیو ہوں گے، تو ہم اپنے لیے جگہ پیدا کر سکیں گے۔ میرے خیال ہے فرزانہ ایسا کریں، میں کیوں سوال کروں، کیوں ان خواتین سے تعلقات خراب اپنا کروں، آپ ہی کوئی اب خوشبخش شجاعت اور ان خواتین سے کوئی بنیادی سوال اٹھائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے خواتین کا عالمی دن اپنی جگہ، لیکن عام عورت جو پاکستان کی ہے، ابھی بھی خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو قیادت ہے وہ تو آپ کو علم ہے اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاسی کی سمجھی جاتی ہے، گراس روٹ پہ ٹھیک ہے خواتین اب کافی تعداد میں ANP میں، آپ کی MQM میں، پیپلز پارٹی میں، مجاہد صاحب ہماری جماعت اسلامی میں کوئی ایلیٹ نہیں ہے،
हमारा कारकुन हमारा कायद होता है, हमारा विमेन विंग इस पाकिस्तान का सबसे मजबूत विमेन विंग है और हमारा कारकुन हमारा कायद बना है और हमारे यहाँ कोई एलीट क्लास नहीं है। आपके भी एतराज हुआ था कि भांजे भतीजे बेटे बेटियां सालियां कुछ इस तरह का मामला आए थे। खैर इसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको यही कहा कि हम अगर मेरिट पर नहीं है तो डीमेरिट भी नहीं होना चाहिए। जी फरजाना, 5 साल बाद आप 10 साल बाद कहते कि जी भांजे भतीजे, ये अगर मेरिट नहीं है तो डीमेरिट भी नहीं है। मैं अपने जमात की एक कारकुन हूँ, आयशा वाजी हमारी कई रह चुकी है, हमारी सेक्रेटरी जनरल थी। नहीं जी फरजाना जी फरजाना जी देखिए, मैं सिर्फ यही बात करना चाहूँगी कि जो ये सेलिब्रेट करना, देखिए पाकिस्तान में ज़ाहिर है सब औरतें एक जैसी नहीं है या सब औरतों के हालात एक जैसे नहीं होते। औरतें भी तबकाती हवाले से, मजहबी हवाले से, कौमियतों के हवाले से आपस में बची हुई होती हैं, और ये कहना सब औरतें एक जैसी हैं, सब औरतों के साथ एक जैसा सलूक होता है, ये ज़रूर बात है कि जिनकी समिया रहील बात कर रही हैं, शायद पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास की या एक एलीट की औरत के लिए तो वाकई कुछ बेहतर हुए हैं या उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या उनकी जो चॉइसेस है वो बड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए इसका ताल्लुक औरतों की जो ज़ात है, जिंदगियों का ताल्लुक पूरे समाज के साथ जुड़ा होता है। जहाँ हमारी गुर्बत बढ़ रही है, इकोनॉमी तबाह हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और ख़ास तौर पे रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, तशद्दुद हर तरह का बढ़ रहा है, तो हमेशा इन हालात में औरतें जो है वो ज़्यादा सफ़र करती हैं, क्योंकि उनकी जो समाजी हैसियत होती है वो जो है वो क्योंकि और उस हवाले से ख़वातीन जमातों का रोल और उस हवाले से का मकसद ये है कि आज हम जब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ उन लड़कियों को उनको मत भूलें, उन माओं को मत भूलें जो आज भी बाहर डी चौक में बेची हुई बेटियां और माएँ और बीवियां रो रही हैं, मिसिंग पर्सन्स अपने प्यारों को ढूंढ रही हैं, उन औरतों को मत भूलें। ये अभी जो मुजफ्फरगढ़ में जो वाकयात हुआ है जिसने हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं, औरतों को नंगा परेड करा रहे हैं, वो जो ये लड़की बेचारी हिंदू लड़की जो है उसको उठा लिया, वो कुमारी को, उसको जबरदस्ती आप वो कर रहे हैं। 5 साल की बच्ची रेप हो गई कराची के अंदर, वो ये मेरा ख्याल कुरंगी टाउन में हो गई। मतलब कैसे हम ये भूल सकते हैं कि पाकिस्तान में आज भी औरत जो है वो उसका जो मलकियत का तस्वुर इस माशरे से खत्म नहीं हुआ है ना, मतलब जो औरत जो है आज भी मर्द की मलकियत के तौर पे देखी जाती है और जिस तरह से चाहा जाता है। औरतों की बॉडी जो है वो बैटल ग्राउंड है मर्दों के लिए, अपने उन्होंने इंतकाम लेने होते हैं, अपने झगड़े निपटाने होते हैं, औरतों की सौदेबाजी करते हैं, औरतों को कारोबारी करते हैं, औरतों को चेंज करते हैं, औरतों को लेन देन करते हैं, औरतों को कत्ल करते हैं। हम तो समाज में रहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस पे ये नहीं है कि हम अपने माशरे की अच्छी चीजों को उजागर ना करें, लेकिन हमारे माशरे की अक्सरियत जो है वो इन अजाबों का फरजाना मुझे आज पाकिस्तान की जो औरत है जो हर तरह से आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी अपना हिस्सा डाल रही है, आपकी अर्बन इकोनॉमी का भी हिस्सा है, घर के भी काम करती है, उसके बावजूद मतलब उसको उसके चेहरे पे तेजाब फेंका जाता है जब वो फैक्ट्री में काम करने जाती है। आज की औरतों को कैसे भूल सकते हैं? तेजाब फेंक दिया गया तो और वो घरों से बाहर निकलने का ये जो रुझानात है, इनकी निशानदेही करना भी उतनी ही जिम्मेदारी है। फरजाना ने बहुत तफसील से उसका इशारा करा। मुल्क की जो मेजॉरिटी है खवातीन, उनकी है, उनकी रियलिटीज को भूल जाए। खुशबक शुजात क्या कहेंगे? बहुत तफसील से फरजाना ने ये बता दिया। जी खुशबक ये होता है कि इस बात को रिव्यू करे कि हमारी जो नेशनल इंटरनेशनल कमिटमेंट है औरत और सिंसी बराबरी की, सिंसी समाजी इंसाफ की, वहाँ आज हमारा समाज, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत कहाँ पे खड़ी है? ठीक है, मकसद होता है। जी खुशबक काफ़ी तफसील से फरजाना ने कर दिया। वक्त मुझे सिर्फ इतना ही है कि मैं कंक्लूड करूँ वक्त जो मुझे बताया जा रहा है। खुशबक क्या कहेंगी? जी मुजाहिद साहब, आपने दरअसल प्रोग्राम को बहुत सारी जहतों में तब्दील कर दिया और हो गया। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आपको आ रही है आवाज़? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आ रही है जी।
جی خوشبو. ہاں یا تو یہ ایک سیاسی پارٹیوں کا اسیسمنٹ ہو رہا تھا یا جو بھی کچھ تھا. میں کیونکہ اینڈ ہے اس پروگرام کا, میں ضرور کہوں گی کہ جن خواتین کو اس معاشرے میں احترام ملا یا جنہوں نے اپنا وقار قائم کیا, انہوں نے بہت لمبا سفر طے کیا, انہوں نے بہت سے کانٹے چنے ہیں, ان کی انگلیاں بھی فگار ہیں, ان کے پاؤں میں بھی چھالے ہیں. یہ نہیں ہے کہ عورت نے بہت آسانی سے جو بھی سفر طے کیا اسے مل گیا, لیکن ابھی ہمیں بہت محنت کرنا ہے. اور اس معاشرے میں دراصل صرف عورت اور مرد کا مسئلہ نہیں ہے, ہر ظالم جو ہے وہ مظلوم پر قابض ہو جاتا ہے, ہر جابر جو ہے وہ کسی معصوم کو تنگ کرتا ہے, اور سب سے زیادہ مظلوم اور معصوم اس ہمارے معاشرے میں عورت ہے. یہ نہ کہیے کہ ساری دنیا کو ہم بہت اچھا چہرہ دکھائیں اور اس کے بعد عورت کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیں. بہت اچھا چہرہ دکھائیں کہ ہم تو, ہمارا معاشرہ تو یہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, بڑا امن و امان ہے, اور عورت کو سر آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چند خواتین کو دیکھ کر آپ تمام خواتین کا حوالہ نہیں دے سکتے. میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے ہاں عورت اس وقت بھی پریشان حال ہے, مظلوم ہے, مجبور ہے. اسے بااختیار بنانا ہے, اسے خود مختار بنانا ہے, اسے اس مقام پر لانا ہے جہاں اس کے وقار کو, اس کے حوصلے کو, اس کی ہمت کو لوگ ایکسیپٹ کریں اور اس کو اس کا صحیح مقام دیں. اس کے لیے آپ کو بھی کوشش کرنا ہے. دیکھیے میڈیا ہو یا پارلیمنٹ ہو یا ہمارے نمائندے ہوں یا عام انسان ہو, سب کو مل کے. اور یہاں میں ایک جملہ ضرور کہوں گی کہ اس تمام تہذیبی اقدار کو آگے بڑھانے میں ایک گھر میں بیٹھی ہوئی ماں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرے گی, اور اس کو حوصلہ پکڑنا پڑے گا. اس کو ہمیں وہ معاشرے میں اختیار اور وہ مختاری دینا پڑے گی جس کی وجہ سے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر آگے جائے. ہمارے ہاں صرف ہم اچھا چہرہ دکھا کر اپنے برے چہرے کو کہ جی کارپیٹ کے نیچے کوڑا چھپا دیا جائے, ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم مسائل کا شکار ہیں, ہمارے ساتھ مصیبتیں ہیں. عورت کو یہاں مظلوم بنایا گیا, وہ مظلوم ہے, وہ معصوم ہے. اس کو اختیار دینے کے لیے ہم سب کو بہت محنت کرنا پڑے گی. گفتگو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف مجھے 1.5-2 منٹ بتا, لیکن کیا خواتین اراکین اسمبلی بھی اتنا ہی فیس کرتی ہیں, اتنا پین لیتی ہیں جو ایک عام عورت کر رہی ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں فاصلہ ہے. بہرحال نہیں, دیکھیں مجاہد صاحب, اس وقت تبدیلی آئے گی جب آپ وہاں خواتین منتخب کر کے لائیں گے جو محنت کرنے والی, محنت کرنے والے اور کم محنت کرنے والے لوگ آدمی بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج خواتین نے بہت محنت کی پارلیمنٹ میں. اور میں بالکل ٹھیک کہا گیا, 70% ایجنڈا آن ریکارڈ ہے کہ یہ خواتین ہی موو کرتی ہیں, ایشوز کو خواتین ہی 70% اٹھاتی ہیں. آدمی لوگ وہاں کم کام کر رہے ہیں, ان کو اور زیادہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک پروسیس ہے. دیکھیں یہ ٹرانسفارمیشن ہے نا, جو ٹرکل ڈاؤن ہونا ہے کہ عام عورت کو کیا ملا, ایک دن نہیں ملنا. یہ پروسیس ہے, اس پروسیس کو اسٹرینتھن کریں تو یقیناً اس کے ثمرات ملیں گے. یہاں پہ خراج تحسین ضرور پیش کریں فاطمہ جناح صاحبہ کو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, جنہوں نے زندگی اور موت بھی اسی ملک کی خواتین کے لیے. جی جمیلہ بی بی, ایک میں صرف آپ بات کہہ دیں تاکہ میں سمیہ سے بھی کنکلوڈ کرا لوں, ورنہ وہ کہیں گی میں لاہور بیٹھی ہوں. اور جی ان ساری باتوں کا احساس ہے جو فرزانہ باری صاحبہ نے بتائی ہے, اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں اسمبلی میں. لیکن 8 مارچ کے حوالے سے تھوڑا سا یہ عورتیں وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں, وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور آزادیاں جو اب تک ہماری جو صدیوں تک استحصال ہوتا رہا, اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کی ہے, تو ہم آج اپنی بہنوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں وہ خوشی. میرے خیال میں جمیلہ نے جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد اضافہ کرنا اس لیے ضروری نہیں کہ بہرحال, اس میں نے جیسے پہلے ابتدا میں بھی کہا تھا, یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ بہرحال پاکستان میں جہاں اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یا چاروں اسمبلیوں میں اس طرح خواتین بیٹھیں گی. پھر اس طرح کے اعداد و شمار ہیں کہ قومی اسمبلی میں تو خواتین نے قانون سازی میں بات اور نمائندگی اور خاص طور پر ان کی جو حاضری کے اعتبار سے مردوں سے بہتر اپنا رول ادا کیا ہے. تنقید کرنا آسان ہے, لیکن تنقید مثبت انداز میں ہونا چاہیے. آج جب خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو یقینی طور پر مختلف شعبوں میں جو خواتین آج بہرحال خود ہمارے میڈیا میں دیکھیں نا, شاید ہم لوگوں سے آگے بڑھ کر شانہ بشانہ اپنی نمائندگی بھی کر رہی ہیں, جرأت اظہار کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں, مزاحمت بھی کر رہی ہیں. اور سوسائٹی میں, ڈیولپ سوسائٹی میں جب اس بات کی ضرورت ہے کہ مزید قوانین آئیں, مزید ان لوگوں کو حق دیا جائیں, تو ہمارے جیسے پسماندہ ملک کی خواتین اگر یہاں تک آ گئی ہیں تو انہیں خراج تحسین پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اپنی مہمانوں خاص طور پر خوشبخش شجاعت, سمیہ راحیل قاضی اور یہاں جو بیٹھی ہیں یاسمین رحمان, جمیل گیلانی خاص طور پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں.